جب کراچی ہمارے ہاتھوں میں تھا تو جب آپ رات میں سوتے تھے تو مصطفیٰ کمال آپ کے گھروں کے باہر آپ نے جاگتے ہوئے نہیں دیکھا شہر میں؟ 4 سالوں میں اس شہر میں جو کام ہوا ہے وہ 50 سالوں میں نہیں ہوا، لیکن میرے پاس آج وہ اختیار نہیں ہے۔ ہاں میں آپ کی ریکویسٹ کرتا ہوں، ایم پی آپ کی ریکویسٹ کرتا ہے، آج میرے پاس ڈائریکٹ آپ کے مسئلے، لیکن ہمیشہ ایسا ٹائم نہیں رہے گا۔ تو جو آپ کی شکایتیں ہیں 80% تو میری بھی شکایتیں ہیں کہ آپ میں جب ہم مرنے کے بعد ہمارا ایمان ہے ایز اے مسلمان کہ ہمیں ایک دنیا ہماری شروع ہونی ہے نہ ختم ہونے والی، وہاں بھی رب کے آگے ہمیں اپنے اس عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ میں اس آخرت کے حساب کے دن کے حساب کی غرض سے میں اپنی ساری مجھے کسی نے نہیں بولا یہاں آنے کے لیے، میں اسلام آباد کے ٹھنڈے کمرے کو چھوڑ کر میں اس دفعہ کراچی کی گلیوں میں آپ کے پاس یہاں پر موجود ہوں کہ میں اپنی بات کو پہنچاؤں۔ اپنا رب مجھ سے جب سوال کرے گا کہ بھئی تو نے بات کی تھی ان لوگوں سے جو ریفیوز کرتے تھے، جن کے دماغوں میں غلط خیالات تھے، تو میں کہہ سکوں کہ اللہ کو دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہہ سکوں کہ رب میں نے اپنی کوشش کی تھی، میں نے اپنی کوشش کی تھی۔ اس کوشش کا یہ سارا کچھ، یہ سارا یہ نظام ہے، یہ عمل ہے تاکہ ہم جو وہ بری الذمہ اس حوالے سے بری الذمہ ہو سکیں۔ میں آپ کو بتاؤں، نمبرز بتاؤں، پاکستان میں 24 کیسز، میں 23 شاید کہہ گیا، 24 کیسز ہیں، میں کریکٹ کرتا ہوں، 24 کیسز ہیں پاکستان میں ٹوٹل۔ 24 بچوں کو پولیو کے یہ موذی مرض لاحق ہو گیا، معذور ہو گئے 24 بچے پورے پاکستان میں۔ اور جو خیبر پختونخوا کا ہمارا علاقہ ہے، جو صوبہ ہے، وہاں پر 16 کیسز ہیں، وہاں پر 16 کیسز ہیں۔ اس 16 میں سے 13 کیسز ساؤتھ کے بھی کے، ساؤتھ خیبر پختونخوا کے، ساؤتھ کے، جہاں پر پچھلے 4 سے 5 سالوں سے پولیو کی کیمپین نہیں ہوئی ہے۔ تو ہمارا کیس ثابت ہو رہا ہے کہ جہاں سے 4-5 سالوں سے پولیو کیمپین نہیں ہوا، 16 میں سے 13 کیسز وہاں سے ہیں، اور آنے کے ماہرین کہتے ہیں کہ اور آنے کے چانسز ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جہاں پر بچوں کو یہ قطرے نہیں پلائی جا رہے وہاں سے کیسز آ رہے ہیں۔ اب یہ 23 کیوں ہیں، 24 کیوں ہیں، 24,000 کیوں نہیں ہیں؟ یہ 24,000 کیسز سال میں ہونے چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں 127 ڈسٹرکٹ کا پولیو کا ڈسٹرکٹ سے پورے پاکستان سے پولیو کے وائرس کو ٹیسٹ کیا گیا، ٹیسٹ، یہ سیویج کے پانی سے ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا۔ تو پاکستان کے پورے پاکستان سے 127 ڈسٹرکٹس کو چیک کیا گیا، 127 میں سے 78 ڈسٹرکٹس میں پولیو کے وائرس پائے جا رہے، آدھے پاکستان میں پولیو کے وائرس موجود ہیں۔ کراچی میں جہاں میں اور آپ رہتے ہیں، کراچی کے 7 ڈسٹرکٹ میں پولیو کے وائرس ہے۔ اس کا مطلب ہے اس پورے محلے میں، پوری کراچی میں پولیو کا دشمن موجود ہے، وائرس موجود ہے۔ تو جس حساب سے پولیو کا وائرس پورے پاکستان میں موجود ہے تو کیسز 24 نہیں آنے چاہیے، 24,000 آنے چاہیے ایک سال میں۔ 24,000 بچوں کو خدا نخواستہ معذور ہونا چاہیے، معذور ہونا چاہیے۔ ہوئے کتنے معذور ہیں؟ 24۔ وہ 24,000 کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ وہ پولیو کے ہونے کے حملے کے باوجود اس لیے بچ گئے کہ ان بچوں نے 24,000 بچوں نے پولیو کے قطرے کو پی رکھا ہے، پولیو کی یہ دوا پی رکھی ہے۔ دشمن موجود ہے، حملہ کر رہا ہے، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو اس دوا سے بچا رکھا ہے کہ 24,000 بچے سال کے معذور نہیں ہو رہے، صرف 24 ہوئے ہیں، ایک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر خدا نخواستہ یہ غیر دینی کام ہے، یہ غیر شرعی کام ہے، ہم کسی پریشر سے کر رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا یہ معلوم ہے کہ افغانستان جو کہ دوسرا ملک ہے جس کے پاس پولیو موجود ہے، پاکستان اور افغانستان، آپ کو پتا ہے کہ افغانستان میں صرف قندھار کے علاوہ ڈور ٹو ڈور ایک گھر جا کر طالبان کی حکومت جو ہے وہ پولیو کے قطرے پلوا رہی ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے اس والی بات کا؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے اس والی بات کا؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، کتنے لوگوں کو پتا ہے؟
1% مجمع کو بھی نہیں پتا. یہ پورے پاکستان کا حال ہے. اب میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ والی بات؟ دیکھو بھائی، کامن ایک عام آدمی کی نظر میں افغانستان کی حکومت جو ہے بیرونی ایجنٹ نہیں ہو سکتی. وہ این جو ہے وہ پورے دنیا کی نظر میں، ہماری نظر میں بھی وہ اسلامی حکومت ہے، شریعت پہ چلنے والے لوگ ہیں. ابھی انہوں نے امریکہ کو شکست دی ہے، یہودیوں کے ایجنٹ نہیں ہو سکتے، اور رشوت لے کے وہ پولیو کے قطرے نہیں پلا رہے ہوں گے، اور ان کی لڈ بھی موجود ہے، کوئی ان کو زبردستی بھی نہیں کرا سکتا. تو قندھار کے علاوہ ایک گھر پورے افغانستان جا کر وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہے. قندھار کیوں نہیں جانے دیتے؟ قندھار میں انہوں نے، چونکہ ان کی لیڈرشپ رہتی ہے، تو انہوں نے قندھار میں یہ نظام بنا رکھا ہے کہ تمام محلے کے بچوں کو محلے کی مسجد میں لے آتے ہیں، اور وہاں پہ پولیو کے ورکر کو کہتے ہیں کہ یہاں ان کو پولیو کا قطرہ پلا دو. اور ادر دین قندھار پورے افغانستان میں پولیو کی ڈرائیو، ایکسٹینسو قسم کی پولیو ڈرائیو چلی ہے. یہ تیسری کیمپین ہے اس دفعہ، اس سال کی، میرے آنے کے بعد یہ تیسری کیمپین ہے کہ افغانستان اور پاکستان میں ایک ہی دن شروع ہو رہی ہے اور ایک ہی دن ختم ہو رہی ہے. ہم کوارڈینیشن کے ساتھ، ہماری آپس کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. آج اگر پولیو کی کیمپین 2 دن پہلے یہاں شروع ہوئی ہے تو افغانستان میں بھی شروع ہوئی ہے. جب ہماری ختم ہوگی تو ان کی بھی ختم ہوگی، اور اس سے پہلے والی 2 کیمپین بھی اسی طرح چلی. تو میں آپ جن کے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ غیر اسلامی ہے تو افغانستان کی حکومت یہ نہیں کرتی. جن کی نظروں میں ہے کہ یہ خدا خاصہ کوئی ناجائز چیز ہے تو وہ نہیں کرتے. جن کی نظروں میں ہے کہ بھئی ہم پریشر میں آ سکتے ہیں دنیا کے، تو طالبان تو بھی پریشر میں نہیں آ رہے دنیا کے. تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، میری ماں بہنوں، نہ کہ صرف ہم نے اس کو سمجھنا ہے بلکہ آگے سمجھانا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے. ہم نے، آپ یہاں نہیں بچوں کو پلاتے پولیو کے قطرے، لیکن سعودی عرب حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہاں بڑوں کو بھی اور بچوں کو بھی لائن میں کھڑا کر کے سب کو قطرے پلاتے ہیں. وہاں تو نہیں منع کرتے آپ؟ ہاں، حج عمرہ کرنے جو بھی جاتا ہے، جو گیا ہوگا اس کو وہاں قطرے پینے پڑتے ہیں. پاکستان سے آئے ہوئے گرین پاسپورٹ کو دیکھ کر، کیونکہ ہمارے یہاں پولیو موجود ہے، تو سب کو لائن میں کھڑا کر کے پولیو کے قطرے پلاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ آبادی کم ہو جائے گی، اس قطرے کے پینے سے صلاحیت، آبادی، بچے پیدا کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو بھئی اگر ایسا ہوتا تو آدھی دنیا فارغ ہو چکی ہوتی، خالی ہو چکی ہوتی، کیونکہ افریقہ نے یہی پلا کر جو ہے وہ پولیو ختم کیا، امریکہ نے یہی پلا کر پولیو کو ختم کیا، چائنا نے یہی پلا کر پولیو ختم کیا. سارے مڈل ایسٹ نے یہی پلا کر پولیو کو ختم کیا. اور ہم اتنے سالوں سے پلا رہے ہیں، آبادی تو کم نہیں ہو رہی، بڑھتی چلی جا رہی ہے، اتنی خطرناک بڑھ رہی ہے آبادی. تو یہ ساری جو ہے وہ اپنے دماغوں کو ہم نے ایک ایسے مرض جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس سے جو ہے وہ اس کو اس اپنے دماغ میں ہم نے یہ باتیں غلط جو ہے وہ بسا لی ہے. تو میں تمام علماء کرام سے، ہر مسلک کے، ہر فقہ کے علماء کرام سے، برادریوں کے بڑوں سے، تمام مشیران سے، سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ برائے مہربانی، یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے، یہ معاشرے کے ہر انسان کا کام ہے. آپ اپنی سی کوشش ضرور کیجئے. ایک انسان کی، ایک بچے کی جان بچ جائے گی، ساری انسانیت کی جان بچ جائے گی. ایک بچہ معذور ہونے سے بچ جائے گا، سارے بچے سارے گھرانے پہ، خاندان پہ اس کے اثرات آئیں گے. تو پلیز اس مسکنسیپشن کو، اور میں تیار ہوں ہر کسی کی. اب ایک لمحے کے لیے مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے جب میں کبھی میرے سامنے نہیں، جب میں کبھی اعتراضات سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یار میں کتنا برا آدمی ہوں کہ سارے گندے کاموں کا سربراہ جو ہے وہ ابھی مجھے بنا رکھا ہے. یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود میں یہ کیمپین چلاؤں گا پیسوں کے لیے، ایجنٹ بن کر. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. کبھی جو ہے وہ انسان ہونے کے ناطے انسان جھنجھلا جاتا ہے کہ یار چھوڑو. پھر یہ خیال آتا ہے کہ نہیں، رب پوچھے گا کہ تو نے اپنی آسائش کے لیے، اپنی آسانی کے لیے رستہ جو ہے وہ ترک کر دیا. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگ، اور پھر آپ کو پتہ ہے میں یہاں کیوں ہوں، اس جگہ کیوں ہوں؟ پورے پاکستان میں 64,000 والدین نے اپنے بچوں کو اس پولیو کے قطرے کو پلانے سے منع ہے، پورے پاکستان میں. اور کراچی میں اس کا آدھا جو ہے وہ کراچی میں 27,000 والدین نے کراچی میں منع کیا. اب مجھے وزیر اعظم ہر میٹنگ میں مجھے یہ تانا دیتے ہیں کہ مصطفیٰ صاحب آپ کراچی سے 27,000
اب میرے لیے بھی یہ نئی نیوز ہے. جب میں نے ڈیٹیل لی کہ بھئی یہ تو پڑھا لکھا شہر کہلاتا ہے, سمجھدار لوگوں کا شہر کہلاتا ہے, یہاں پہ 27,000 لوگوں والدین نے منع کر دیا سب کچھ جاننے کے باوجود, اور اس 27,000 میں بھی اس کا 80% 2 علاقوں میں, گجرو کا علاقہ ہے سوراخ روڈ کے پیچھے, اور دوسرا یہ آپ کا علاقہ ہے اتحاد ٹاؤن, بلدیہ ٹاؤن, یہ آپ کا علاقہ ہے. یہاں پر پورے پاکستان کا تقریباً 40% ریفیوزل یہاں سے ہے. کیوں بھائی؟ اور یہاں سے اس لیے میں یہاں ہوں آپ کے پاس. تو کون ہے ایسا آدمی جو اپنے بچوں کی, آپ اس کی زندگی اس کے گھر پہ لے کر جائیں اور وہ دروازہ بند کر دیں کہ نہیں میری بچوں کی زندگی مت لے کر آؤ؟ کون ہے والدین؟ تو میں نے, ہمارے پاس یہ اختیار تھا قانون میں کہ جو والدین بچوں کو قطرے نہ پلائیں ان کو جو ہے وہ پولیس جائے اور ان کو تھانے میں لا کر ان کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے. میں نے منع کر دیا. میں نے آنے کے بعد جو پہلا آرڈر ہے, چونکہ کسی منع کرنے والے گھر پہ جو کہ اپنی مرضی سے پولیو کے قطرے نہیں پلا رہے, اس کے گھر پہ پولیس نہیں جائے گی, اس کے گھر پر زبردستی نہیں کریں گے. جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ اس کے منفی خیالات کو اور اسٹرانگ کر دیتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ آپ کے دماغوں میں یہ بات آ سکتی ہے, یہ لوگ بات کرتے ہیں جو ہمارے معترضین ہیں کہ یار پینے کا پانی آپ ہمیں دے نہیں رہے ہو, یا سیوریج کا نظام آپ ہمارا صحیح کر نہیں رہے ہو, آپ ہمارا کچرا اٹھا نہیں رہے ہو, آپ ہمیں دوسری دوائیں دے نہیں رہے ہو, آپ ہمیں نوکری نہیں دیتے, آپ رات میں بجلی نہیں ہے, صبح گیس نہیں ہے, روڈ ٹوٹی ہوئی ہے, اس میں تو آپ حکومت کچھ نہیں کر رہی, تو یہ آپ پولیو کے لیے آپ میرے گھر پر آ کر زبردستی کر رہے ہو. یہ بالکل سو. تو بھائی اس ساری باتوں کا غصہ جس کا, جو آپ کا بھی, جو بھائی دیکھو میرے پاس وفاقی وزارت ہے, میرے پاس پینے کے پانی کا انتظام نہیں ہے, میں تو ریکویسٹ کر سکتا ہوں. جب کراچی ہمارے ہاتھوں میں تھا تو جب آپ رات میں سوتے تھے تو مصطفیٰ کمال آپ کے گھروں کے باہر آپ نے جاگتے ہوئے نہیں دیکھا شہر میں؟ 4 سالوں میں اس شہر میں جو کام ہوا ہے وہ 50 سالوں میں نہیں ہوا. لیکن میرے پاس آج وہ اختیار نہیں ہے. ہاں میں آپ کی ریکویسٹ کرتا ہوں, ایم پی آپ کی ریکویسٹ کرتا ہے, آج میرے پاس ڈائریکٹ آپ کے مسئلے, لیکن ہمیشہ ایسا ٹائم نہیں رہے گا. تو جو آپ کی شکایتیں 80% تو میری بھی وہ شکایتیں ہیں. اگر فرض کریں کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں ان تمام باتوں کے اوپر, تو آپ اس کی سزا مجھے دیں نا, آپ اپنے بچے کو کیوں دے رہے ہیں سزا؟ اگر آپ اس ناراضگی میں آپ اپنے بچے کو پولیو کا قطرہ نہیں پلائیں گے تو اس سے میرا نقصان ہوگا, اس سے میرا کوئی نقصان ہوگا؟ مجھ سے میرا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. آپ اپنی ناراضگی, سرکار کی ناراضگی, کہ بالکل صحیح ناراضگی آپ کی, لیکن اسی ناراضگی کی سزا آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو کیوں دیں گے کہ اس کو, اس ناراضگی میں آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلائیں گے؟ یہ کوئی بات ہے بھلا کرنے والی ہے؟ چلو بھئی اتنے سارے کام نہیں کری, کسی ایک کام میں وہ صحیح کام کری, سرکار آپ کے دروازے پہ آ رہی ہے, تو اس کو نیگیٹو, اس کو بھی آپ اپنی ناراضگی میں منع کر دو, تو یہ زیادتی والی بات ہے. سرکار کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہو رہا. تو میرے بھائیوں, بزرگوں, نوجوانوں, دوستوں, میری ماؤں بہنوں, نہ کہ صرف ان کو جو ہے وہ آپ کو جو یہاں پر بیٹھے ہیں جو مجھے ڈائریکٹ سن رہے ہیں, میری آپ سے گزارش ہے کہ صرف اپنے بچے نہیں, اپنے ارد گرد ہر کوئی اپنی گلی میں دیکھے, ہر کوئی اپنے ارد گرد, اپنے محلے میں, اپنی گلیوں میں, اپنے انفلوئنس کے ایریے میں, اب جہاں جہاں ان کا حلقہ باب ہے وہاں دیکھیں کہ کس کے دماغوں میں یہ اشکال ہے, کس کے دماغوں میں یہ سوالات ہیں, کس کے دماغوں میں یہ والی بات ہے, اور ان سے خدا کے واسطے بات کریے. میں چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہمارے لوگ آئیں اور دروازہ بند کریں لوگ, میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں کال کر کے بلائیں کہ آؤ میرے بچوں کو, کراچی والوں کو, پاکستان والوں کو کال کر کے بلانا چاہیے کہ آؤ ہمارے بچوں کو پولیو کا قطرہ پلاؤ, میرا بچہ رہ گیا. آپ کو پتا ہے غزہ میں جہاں پر ابھی ظلم کی انتہا ہوئی ہوئی ہے, تباہ ہو گیا سب کچھ, لاکھوں لوگ شہید ہو گئے, بے گھر ہو گئے, جب جب جنگ بندی ہوتی ہے ویڈیوز موجود ہیں کہ غزہ کی مائیں پولیو کے ہیلتھ ورکر کا, ویکسینیٹر کا آواز لگا کر انتظار کر رہے, ڈیٹ ہوئی بھی ہوتی کہ اس ڈیٹ کو آئے گا. غزہ میں جہاں پر بمباری ہو رہی ہے, جہاں پر بمباری ہو رہی ہے, وہاں پر جو وہ مائیں اپنے بچوں کو مس نہیں کرتی, وہاں پر مس نہیں کرتی. تو یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے مجھے انشاءاللہ, یہ سب سے بڑا ریفیوزل ہے اتحاد ٹاؤن کی طرف اور یہ بلدیہ ٹاؤن کی طرف. آپ نے اس کو زیرو کرنا ہے انشاءاللہ, زیرو کرنا ہے. سب علماء کرام, سب لوگ, سب مشورہ, آپ لوگوں کی موجودگی میں زیرو ہو جائے گا. مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ ایسا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ.